جمعہ میں کچھ الگ طرح کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات، جن میں سے بہتوں کے پاس عقل و شعور ہے اور بہت کے پاس عقل و شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہ مخلوقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقام کو سمجھتے تھے۔ انبیاء کرام، یہ فرشتے، جن، یہ درخت، پودے، پہاڑ، کھجور کے درخت، حتیٰ کہ جانور بھی، کنکر اور پتھر بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے۔ میں اسی تعلق سے چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں میں کچھ اثر ہو، ہمارے پتھر دل یہ جاگ جائیں کہ یہ مخلوقات جنہیں ہم بے عقل سمجھتے ہیں، جنہیں ہم بے شعور سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو عقل و شعور والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا سمجھتے ہیں، ہمیں آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ پیارے ساتھیوں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نے آپ کو کتاب اور شریعت جو کچھ بھی دیا ہے، آپ کو رسالت دیا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کے نبوی دور میں، آپ کے رسول ہونے میں اگر میرا آخری رسول آ جائے تو آپ اس کی عزت کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس سے اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں انبیاء کرام کو ہو رہی ہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر انبیاء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا آخری نبی اگر آپ کے نبوی دور میں آ جائے تو پھر اس کی رسالت پر آپ کو ایمان لانا ہے، اس سے آپ کو اختلاف کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام کو حکم ہے، جبکہ ہم آپ سے سینکڑوں اختلاف کیے رہتے ہیں۔ انگنت باتوں میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیے رہتے ہیں، اور غیروں کی باتوں کو، امتیوں کی باتوں کو اپنے زندگی میں ہم لائحہ عمل بناتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان انبیاء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و کلام کیا، استقبال کیا، لیکن آپ کا تعارف انہیں پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فوراً سلام و کلام کیا، استقبال کیا، مرحباً، آپ کا استقبال ہے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ دادا کا نام کیا ہے، آپ کو رسول کس جگہ پر بنایا گیا ہے، کن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہے۔ کوئی بات پوچھنے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوئی۔ کسی بھی نبی نے اس طرح کا کوئی تعارفی سوال ہی نہیں کیا ہے۔ اسی واقعے معراج میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں تک جاتے ہیں اور وہاں پر دروازہ کھولنے کے لیے فرشتے کو حکم دیتے ہیں، تو فرشتہ پوچھتا ہے، دو سوال پوچھتا ہے، من انت، کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ دروازہ بند ہے، فرشتہ دیکھ نہیں۔ ہم نے فرمایا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا نام آئے تو درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے، دربان نے اس کے بعد اور کچھ نہیں پوچھا، یہ محمد کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دروازہ کھول دیا، استقبال کیا، آگے جانے دیا۔ ساتوں آسمانوں پر یہی معاملہ ہوا۔ تو ان فرشتوں کو، آسمان کے پاک بازوں کو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा मालूम था। सुनन तिर्मिज़ी की एक रिवायत में है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ते ने, जो कि इस दुनिया में कभी भी आया ही नहीं था, वो फरिश्ता हमेशा आसमान के ऊपर ही रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त तलब करता है कि मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने पूछा क्या मामला है, तुम तो कभी दुनिया में गए नहीं हो और ना ही इसकी ख्वाहिश कभी जाहिर किए हो। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और उनसे सलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दे दी। उन फरिश्तों ने आपको देखा नहीं है, आपसे मुलाकात भी नहीं की है, इल्ला है कि उन्हीं फरिश्तों को जिनको मुलाकात की शर्फ हासिल हुआ हो। उसके बावजूद सभी फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, जानते थे कि एक नबी है, एक रसूल है, जिसका मकाम क्या है, जिसका मर्तबा क्या है। प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुकल्लफ बनाया है शरीयत का। इसी शरीयत का एक और मखलूक है, उसे भी मुकल्लफ बनाया गया है, वो जिन्नों की जमात है, वो जिन्न हैं। इन्हें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस किताब पर ईमान लाने और उस पर अमल करने का मुकल्लफ बनाया गया है। इनका भी हिसाब व किताब होगा, इन्हें भी जज़ा और सज़ा दी जाएगी, जिसके वाक़े की कई वाक़यात दो के मिलते हैं। एक तो नसरानी जिन्नों का वाक़या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वइद सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुंज़िरिन। कि हमने एक वक्त आया, जिन्नों के एक गिरोह को आपके पास भेजा था आपकी बातें सुनने के लिए। उन्होंने जब आपके कुरान मजीद की तिलावत को सुना तो कहा आपस में खामोश हो जाओ, अपने आप साथियों से खामोश होकर उसे सुनने लगे। जब कुरान मजीद की तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल कर चुके तो वो जिन्नों की जमात अपनी कौम वालों के पास वापस गई और उनसे दावत व तबलीग की बातें करने लगे और उनसे कहा कि मेरी कौम के लोगों, अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इस बुलाने वाले को पुकार को सुनो, इस पर ईमान लाओ। एक किताब नाजिल की गई है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नाजिल की गई है और उनकी किताब की भी तस्दीक करने वाली है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात की भी ये तस्दीक करने वाली है। उस किताब की तिलावत हम सुन के आए हैं, उस पर ईमान लाओ। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बख्श देगा और अगर तुम इराज करोगे तो अल्लाह से तुम बच नहीं सकते हो, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो। ये जिन्नों की जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर आपको पहचान जाती है कि ये रसूल हैं, ये रिसालत के मकाम को पहुँचे हुए हैं और उस पर ईमान ले आते हैं। सूरे जिन्न में भी इसी तरह का वाक़या मौजूद है और सूरे जिन्न वाला वाक़या ये मुशरिक जिन्नों का है। वो पहला वाक़या नसरानी जिन्नों का था और ये मुशरिक जिन्नों का है, जिनका अक़ीदा था कि अल्लाह की बीवी हैं, अल्लाह के बेटियां हैं, अल्लाह के बेटे हैं। इस तरह के अक़ीदे उन जिन्नों के थे जिसका तज़किरा सूरे जिन्न में मौजूद है। प्यारे साथियों, पर उस नबी की नबूवत पर कि जिसकी रिसालत और नबूवत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो मखलूक़ात भी समझती हैं कि जिन्हें अक़्ल व शऊर नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है, जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये जमादात हैं, इनके पास अक़ल नहीं, ये बेअक़ल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलकत के अज़ीम शाहकार ये पहाड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपकी रिसालत को ये समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सही मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उसी पहाड़ पर चढ़े
اور آپ کے ساتھ چند اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب حرا پہاڑ پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پہاڑ آپ کی عظمت، آپ کی ہیبت سے وہ لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم کو اس پہاڑ پر مارا اور کہا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اے حرا پہاڑ تو رک جا، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر تو بس یا تو نبی ہے، یا تو صدیق ہے، یا تو شہید ہے۔ وہ پہاڑ، وہ عظیم پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ہیبت کو دیکھتے ہوئے مارے ڈر کے وہ کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے ہیں کہ تو رک جا، مت ہل، تو لرزنا بند ہو جا۔ وہ پہاڑ جو بے عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ پہاڑ بھی ہلنا بند ہو جاتا ہے، فوراً رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے، بہت سارے کاموں سے روکا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے، ہمیں غیبت کرنے سے روکا ہے، ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے روکا ہے، ہمیں دوسروں کو گالیاں دینے سے روکا ہے، ہمیں سود کھانے سے روکا ہے، اور بہت سارے کاموں سے روکا ہے۔ اور فرمایا ما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس کام سے میں تمہیں روک دوں اس سے بس رک جاؤ، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا ہے۔ لیکن ہم جو رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس سمجھنے کی قوت ہے، ہم اس پہاڑ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو، آپ کی منع کردہ بات کو سمجھ جاتا ہے اور فوراً آپ کا تابع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے منہیات کو نہیں سمجھتے، آپ کے اوامر کو نہیں سمجھتے، اوامر میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور نواہی میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ احد پہاڑ جس کا تذکرہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مکہ کے اندر بڑا عظیم پہاڑ ہے، محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں جبل احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، جبل احد یہ وہ جبل ہے، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بے عقل پہاڑ جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی آپ کے تابع و فرما بردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی ثواب کی عظمت بیان کرنی ہوتی تو آپ بتلاتے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہے۔ ایک شخص جو جنازے میں شریک ہو اور مٹی دینے میں شریک ہو اور دعا کرنے میں بھی شریک ہو، اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ قیرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات ہوتا ہے۔ تو کسی ثواب کی عظمت بیان کرنی ہوتی تو اپنے اس محبوب پہاڑ کی مثال دے کر بتلاتے کہ اس پہاڑ کے مانند سمجھ لو۔ وہ احد پہاڑ کے تعلق سے بھی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میں اس پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ بھی آپ کی عظمت و ہیبت کو دیکھتے ہوئے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اسے بھی آپ وہی حکم دیتے ہیں اثبت احد، اے احد تو رک جا، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہ اے احد پہاڑ تو رک جا، تیرے اوپر 1 نبی ہے، 1 صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اے پہاڑ تو رک جا۔ وہ پہاڑ فوراً رک جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ اس کام کو لرزنے کو جس سے آپ نے منع کر دیا، وہ فوراً اس سے رک جاتا ہے۔ ہم بھی آپ کی رسالت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور آپ کی منع کردہ ان گناہوں کو، جن گناہوں کا تذکرہ روزانہ آپ سنتے ہوں گے، منہیات کا تذکرہ ابھی پچھلے کچھ دروس میں عشاء کے بعد آپ بار بار سنے ہوں گے کہ کن کن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان میں سے بہت سارے گناہوں کے تذکرے ہوئے ہیں۔ ان گناہوں سے ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नी लाअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया, मैं एक पत्थर को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, जो मक्का के अंदर है, जो मेरे ऊपर सलाम भेजा करता था, मुझसे सलाम करता है। वो पत्थर को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है, आपसे मोहब्बत है। हम भी आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं। ज़रा सोचें, हम आप पर कितनी बार दिन में दरूद व सलाम भेजते हैं। अभी इसी खुतबे के अंदर ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबी के साथ, रसूल के साथ, या आपका नाम अहमद व मोहम्मद के साथ कितनी बार तज़किरे हुए और कितनी बार हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। बखील ना बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे बड़े बखील हम लोग हैं, इसलिए कि हम दरूद नहीं पढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आपका जिक्र आए, तो हम दरूद पढ़ लिया करें और इन पत्थरों से हम अक्ल व शऊर हासिल कर लें। वो बेअक्ल मखलूक से हम अक्ल ले लें कि उन्हें भी इतनी अक्ल है, इतनी समझ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना चाहिए, आपसे सलाम करना चाहिए। हम अक्ल वाले होकर उसी से अक्ल ले लें। प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे और फरमा बरदार अल्लाह की मखलूक़ात में से दरख्त भी है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को पहचानता है। एक मर्तबा सही मुस्लिम के वाक़े में है, एक सहाबी फरमाते हैं कि हम किसी सफ़र में थे, सफ़र के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हुई। दूर दूर तक छिपने के लिए कोई मकाम न मिला कि कहीं पर आप जाकर आड़ में बैठकर अपनी हाजत पूरी कर लें। देखा कि कुछ दूर में दो दरख्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास गए, उसकी एक टहनी को पकड़ा और फरमाया, इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों मेरे साथ साथ चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जिस रास्ते पर जाते हैं वो दरख्त भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। इधर मुड़ते हैं तो वो दरख्त भी उधर ही मुड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी एक रास्ता बता गए हैं, हमें भी एक रास्ता बता गए हैं। वो सिराते मुस्तकीम है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसी रास्ते पर चलने के लिए हमें हुक्म दे गए हैं। ज़रा सोचिए, हम उस सिराते मुस्तकीम पर कितनी पुख्तगी के साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगल बगल की जो पगडंडियाँ हैं जिस पे शयातीन बैठे हुए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक उनके बहकावे में आकर हम उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर तो नहीं चल पड़े हैं। वो टेढ़े मेढ़े रास्ते सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। जन्नत में जाने वाला वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का हुक्म दिया है। तो मैं बतला रहा था कि वो दोनों दरख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूरी पर चले जाते हैं तब फिर से उन दरख्तों को हुक्म देते हैं, इल्तइमा अलैया बिइज़्निल्लाह, तुम दोनों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए जुड़ जाओ, मिल जाओ। कि अलग अलग खड़े रहोगे तो हमें जो पर्दा करना है लोगों से क़ज़ाए हाजत करते वक्त वो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ताकि मैं अपनी जगह पर जहाँ मैं बैठूँ वहाँ से मुकम्मल आड़ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी हुक्म दिया है, कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, अल्लाह के बंदे तुम अपने दिलों को जोड़ लो। लेकिन हम हैं कि हमारे दिलों में दूसरों के खिलाफ, अपने ही भाइयों के खिलाफ, दो भाई जो एक ही घर में रहते हैं या बगल में ही रहते हैं, वही दोनों सगे भाइयों ही वही आपस में अपने दिलों को नहीं जोड़ पाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी और माल को तलफ करने, नुकसान पहुंचाने और ना जाने कैसी कैसी साजिशें हम और आप करते रहते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جب صف بندی کرو تو مل کر کھڑے ہو جاؤ، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا لو، اور ہم کہتے ہیں نہیں، الگ الگ کھڑے ہو، تھوڑی سی جگہ ہر شخص کے بیچ میں خالی چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے عقل اور بے شعور دو درختوں کو کہا کہ دونوں جڑ جاؤ، وہ دونوں جڑ گئے، وہ نبی کی نبوت کو، رسول کی رسالت کو سمجھ گئے، وہ جڑ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور ہم اور آپ ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ان درختوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی جدائی کا انہیں غم ہوتا تھا۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک درخت کے سہارے کھڑے ہوتے تھے۔ واقعہ شاید بہت لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا۔ وہ کھجور کا درخت جو تنا کہیں سے لا کر ادھر لگایا گیا یا پھر وہیں پر ہی وہ پہلے سے لگا رہا ہو، اسی کے بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مل کر ہی کھڑے ہوتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ عورتوں میں سے، صحابیات میں سے ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر ہدیہ کرتی ہے کہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ یہاں میں رک کر خواتین سے ایک خصوصی بات کر لوں کہ پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ ممبر بنا کر دینے والا یہ کون تھا؟ یہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ ایک عورت نے آپ کو ایک ہدیہ دیا تھا ممبر کہ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ بھی اپنے پاس جو کچھ بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے خاموشی سے، چپکے سے، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے، آپ اسے کہیں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، مسجد اور مدرسہ یہ تو آپ بار بار سنتے ہیں، اور یہ ہے بھی افضل ترین صدقات کے مقام میں سے ایک اہم مقام ہے۔ اس کے علاوہ کتنے یتیم اور غریب بچے ہوں گے جو اپنی تعلیم کو روک دیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ آوارہ لاوارث گھومتے ہیں اور وہ بیکار و برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ ان کی فیس بھر دیا کریں۔ کتنے غریب ہوں گے جو بھوکے پیاسے تڑپتے رہتے ہیں، بے علاج وہ مر جاتے ہیں، ان کا بھی آپ کچھ خرچہ سنبھال لیں۔ یقیناً آپ داہنے ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ چلے، اللہ رب العالمین آپ کو ان 7 لوگوں میں شامل کر لے گا جنہیں قیامت کے دن رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ ایک عورت نے ایک ممبر ہدیہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جمعہ میں اس تنے کے درخت کے پاس سے ہٹ کر قریب ہی کسی جگہ پر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ راوی کہتے ہیں حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ بچے کے چیخنے کے جیسے وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ممبر سے اترے اور جیسے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو رہا ہو تو بیٹا اس کی باپ کی جدائی میں فرط محبت میں رو رہا ہو، اور باپ اپنے بڑے شفقت بھری باہوں میں اس بیٹے کو ہاتھوں میں لے کر کے اس پر تھپکیاں لگا کر کے اس کو خاموش کرتا ہو، تسلی دیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو درختوں، جمادات اور نباتات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ ممبر سے اترتے ہیں، اپنے باہوں میں، رحمت کی باہوں میں اس تنے کو لے لیتے ہیں، اسے تھپکیاں لگا کر خاموش کراتے ہیں۔ اس درخت کو بھی، اس کھجور کے تنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوتی ہے، وہ رونے لگتا ہے،
وہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے، جیسے ایک بچہ خوب تیز آواز میں روتا ہے، ایسے اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنا ہے۔ ہم اور آپ ہیں، ہمارے درمیان سے کتنی ہی سنتیں جدا ہو چکی ہیں، ایسی ختم ہوئی کہ وہ سنت اب رہ ہی نہیں گئی ایسا لگ رہا ہے۔ اور اس سنت کو اگر کوئی زندہ کرنا چاہے، اس سنت کو اگر کوئی عام کرنا چاہے تو الٹا اسی کو ہی لوگ بدعتی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، آپ کی عظمت کو سمجھیں، آپ کی باتوں سے ہمیں پیار ہو، آپ کی سنتوں سے ہمیں پیار ہو۔ صرف زبان سے ہی محبت کرنے کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ لاکھ اپنی ماں سے کہتے رہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، لیکن اس ماں کے حقوق کو آپ نہ نبھائیں تو یقینی طور پر آپ نے اسے ماں مانا ہی نہیں ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن آپ اس رسالت اور نبوت کے حق کو ادا نہ کریں تو یقینی طور پر آپ نے انہیں نبی اور رسول مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، ارحم الراحمین تو ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی رسالت اور نبوت کو، آپ کے حقوق کو سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، نبھانے کی، دوسروں تک اسے عام کرنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین تو ہم سبھی کو دین کا صحیح معنوں میں داعی و مبلغ بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھی اور سچی راہ پر چلا دے۔ ہمارے بیوی بچوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہماری اولاد کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو بھی کسی بھی طرح کے گناہ میں ملوث ہوں، نکلنا چاہتے ہوں، اے اللہ انہیں نکلنے کا راستہ بتلا دے۔ جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے جس کے بھی والدین، اولاد یا بھائی بہن وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں پہنچانا شروع کر دے۔ اے اللہ ان پر سے اگر عذاب ہو تو ان پر سے عذاب کو ٹال دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔